گزشتہ درس میں ترجمہ کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی بات آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے یا اچھی لگتی ہے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، شاہدہ یشہد کا معنی گواہی دینا، اور جب یہ باب افعال پہ جائے گا اشہد یشہد، اشہاد گواہ بنانا، تو وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو جو کچھ اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت دشمن اور سخت جھگڑالو ہے۔ یعنی کچھ لوگ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی منافقین جب آتے تو اسی قسم کا رویہ ان کا ہوتا تھا۔ پہلے سپارے کے شروع میں، سورہ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے منافقین کی نفسیات کو بیان کیا۔ اس میں پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے اختصار کے ساتھ 5 آیتوں میں، کھلے کافروں کا ذکر ہے 2 آیتوں میں، لیکن منافقین کا بیان پورا ایک رکوع 13 آیات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور قیامت پر، یعنی سارے عقائد اسلامیہ کے اقرار کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سب مانتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، واو حالیہ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو مومن کیوں نہیں ہیں؟ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر، یعنی سارے عقائد اسلامیہ کو مانتے ہیں، تو جب کہہ رہے ہیں تو مومن کیوں نہیں ہیں؟ مومن اس لیے نہیں ہے کہ یہ صرف یعنی ظاہری ان کا اقرار ہے، دل میں نہیں ہے، دل سے تسلیم نہیں کرتے، صرف زبانی اقرار کرتے ہیں۔ اور ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر کوئی آدمی دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو جب تک وہ زبان سے نہیں کہے گا ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا اس کا۔ پتہ تو تب چلے گا اس کے عقائد و نظریات کا جب زبان سے وہ اس کا اظہار کرے گا۔ لیکن صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، دل سے تسلیم کرنا اور دل سے ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، پہلے تو ایمان والوں کا ذکر ہوا جو ایمان دل سے بھی رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، پھر کافروں کا ذکر ہوا جو اپنے کفر کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ اب تیسرا گروہ ہے جو اندر سے تو کافر ہے لیکن اظہار ایمان کا کرتا ہے، ظاہر ایمان کرتا ہے اور اندر سے وہ کافر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی ذات کو ہی، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، یا ایمان والوں کو اس سے ان کا کیا نقصان ہوگا، اپنا ہی وہ برا کرتے ہیں۔ وما یشعرون اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ جانتے نہیں۔ چلو یہ ضمن گل آئی، بعد چاہیں گے ایسے فائدہ نہیں دیں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب وہ مرض کیا تھا؟ یہ مرض وہی بد عقیدگی تھی جو ان کے دلوں میں تھی۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو یہ انہی منافقوں کا کام تھا کہ دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے سورہ منافقون ایک پوری صورت ہے جس کا نام ہی المنافقون، یعنی منافقوں کے نفسیات اور ان کے کردار کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، محبوب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ یقیناً بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب تین طرح کی تاکید ہے اس میں۔ پہلے تو نشہد، حالانکہ صرف اتنا ہی کافی تھا، انت رسول اللہ محمد الرسول اللہ، جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ مومن ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی تاکید کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آدمی صدق دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہے، تو وہ مومن ہے۔ تو ان کا حضور کی بارگاہ میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور حضور کی رسالت کا اقرار کرنا کافی تھا۔ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، مومن تھے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انا کا انا تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک آپ لا رسول اللہ، نام بھی تاکید کے لیے، یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ تین طرح کی تاکید لگائی، حالانکہ ایک کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اگر دل سے آدمی مومن ہو تو اب کسی تاکید کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو مومن۔ اب چونکہ دل میں چور تھا تو اس لیے اب وہ تاکیدیں لگا رہے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، تین طرح کی تاکیدیں لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، وہی تین تاکیدیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے ان المنافقین کے بے شک منافق لکاذبون یقیناً جھوٹے ہیں۔ جو تین تاکیدیں انہوں نے لگائی تھی وہی تاکیدیں اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی کہ تین کیا 10 تاکیدیں لگا رہے ہیں۔ جب دل میں ایمان نہیں ہے تو زبان سے جتنا مرضی ہے کہتے رہیں، اور زیادہ مطلب تاکید بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ دل کے اندر چور ہے، ورنہ تو کسی کا صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کہہ دینا کافی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں اتنی ہی تاکیدیں ارشاد فرمائی جتنی انہوں نے کہی تھی۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنے ایمان کو، یعنی جس ایمان کو وہ ظاہر کرتے تھے، دل سے تو مومن نہیں تھے، اس ایمان کو جس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں، جنتن، ایک ڈھال بنا لیا۔ جنتن کہتے ہیں ڈھال کو،
کہ جب جنگ ہوتی تھی تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی جس کے ساتھ مخالف پہ وار کیا جاتا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی جس پہ مخالف کی تلوار یا نیزے کے وار کو روکا جاتا تھا، تو جس کے ذریعے سے اپنی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے ایمان کو ڈھال بنا لیا کہ اس کے ذریعے سے یعنی مسلمانوں سے فوائد بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ادھر سے کافروں سے بھی ملے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کچھ لوگ ہیں جن کی بات آپ کو پسند آتی، یعنی بڑے چرب زبان، جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے۔ اسی سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تو انہیں دیکھے تو ظاہری ان کی بناوٹ اور جسامت اور ان کی ٹھاٹھ باٹ، ان کے جسم تمہیں بھائیں، خوشی ہو، تعجب ہو اسے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور چرب زبان اتنے کہ جب وہ بات کریں تو تم ان کی بات کو سنو، یعنی ان کی بات میں وزن معلوم ہو لیکن اندر سے وہ نہیں دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بات آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں، حالانکہ دل میں نہیں ہے لیکن وہ گواہ بناتا ہے کہ میں دل سے مومن ہوں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالت یہ ہے کہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اب یہ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جھگڑالو، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں کہ سخت دشمن، اور خصام کا معنی ہوتا ہے جھگڑا۔ تو سخت جھگڑالو یعنی جس کا کام ہی جھگڑا کرنا، ہر بات میں جھگڑا، ہر بات میں، جس کو کہتے ہیں پھٹے باز جس کو کہہ سکتے ہیں آپ اپنی زبان میں۔ تو یہ ان منافقین کی ایک علامت اور نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں اس چیز کی مذمت بیان فرمائی۔ یہ ویسے تو جس طرح مفسرین نے لکھا، اس کا شان نزول یا بیک گراؤنڈ ایک منافق شخص تھا جو حضور کی بارگاہ میں آتا اور یا آیا اور اس نے قسم کھائی اور اپنے ایمان کا اظہار کیا، لیکن باہر نکلا تو پھر جا کے اس نے فساد پھیلایا، اس کے متعلق ہے، لیکن مفہوم عام ہے، جو بھی یہ کردار رکھتا ہو اس پہ یہ صادق آتی ہے۔ أَلَدُّ الْخِصَامِ کے متعلق مفسرین کرام نے لکھا ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجاہد نے کہا جو شخص کج بیس، خواہ مخواہ بیس ہی کرتا رہے، ہٹ درم یعنی بات ماننے پہ آئے ہی نہ، ظالم ہو، وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، بہقی، یعنی تمام محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض، یعنی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب ہوتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے ناراض ہوتا ہے، کون ہے؟ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا، یعنی ہر بات میں جو جھگڑا کرتا ہے، اور جس کا ترجمہ ہم اردو میں پھٹے باز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے رہو،
یعنی دیکھیے انسان کا اختلاف رائے ہوتا ہے کسی سے، ہر آدمی ہر بات کی متفق سے نہیں ہو سکتا، کسی بات سے انسان کو اختلاف ہوتا ہے، اور مناسب طریقے سے اختلاف کرنا بھی انسان کا حق ہے۔ لیکن یہ کہ یہ آدمی سمجھے کہ صرف میں ہی درست ہوں، باقی سب جو غلط ہیں، اور ہر بات میں جھگڑا اور ہر بات میں لڑائی، تو یہ چیز جو ہے سخت معیوب ہے اور اللہ رسول کو سخت ناپسند ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ متقی کبھی جھگڑا نہیں کرتا، یعنی بلا وجہ بلا ضرورت خواہ بخواہ کی یعنی بحث اور یہ جھگڑا نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت عمر بن علا روایت کرتے ہیں کہ جب دو شخص جھگڑا کرتے ہیں تو جو زیادہ برا ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے، یعنی جس کا کام ہی جھگڑا، ہر وقت جھگڑا کرتے رہنا، جو اس میں ماہر ہوتا ہے۔ آگے ایک بڑی اہم حدیث پاک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ تمہارے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ لڑتے رہو، اور تمہارے ظلم کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو، یعنی گناہ گار ہونے کے لیے، ظالم ہونے کے لیے یہی ہے، اور تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ باتیں کرتے رہو، یعنی زیادہ باتیں کرنا یہ بھی معیوب ہے، سوائے اس کے کہ جو گفتگو اللہ کے متعلق ہو، یعنی نیکی کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، ذکر و اذکار، تو فضول باتیں جو ہوتی ہیں، جتنی زیادہ انسان باتیں کرتا ہے اتنے ہی زیادہ پھر وہ اس میں جھوٹ بھی بولے گا۔ آگے فرمایا حضرت امام احمد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو بہت باتیں کرتا ہے وہ بہت جھوٹ بولتا ہے۔ ظاہر بات ہے جتنی زیادہ باتیں کرے گا اس میں پھر اتنے جھوٹ بھی شعبے۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے من سکتا نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو جہاں ضرورت ہو وہاں تو انسان کو بولنا چاہیے، لیکن بلا ضرورت خواہ بخواہ بولتے ہی رہنا، وجہ ہو نہ وجہ ہو، ضرورت ہو نہ ہو، تو جتنی زیادہ پھر انسان باتیں کرے گا اتنے ہی زیادہ پھر وہ غلطیاں بھی کرے گا اور اتنا ہی زیادہ جھوٹ بھی بولے گا۔ تو فرمایا کہ جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے وہ بہت جھوٹ بولتا ہے، اور جو بہت قسمیں کھاتا ہے وہ بہت گناہ کرتا ہے۔ کہ قسم کھانا جب عادت بن جائے گی تو پھر سچی جھوٹی سبھی آتی جائیں گی، اسی لیے زیادہ قسمیں کھانے سے بھی منع کیا گیا۔ جہاں یعنی ضرورت ہو اور اس کے سوا چارہ نہ ہو تو وہاں قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ اس کو عادت بنا لینا تو یہ بھی پھر انسان کے گناہ گار ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور جو بہت جھگڑا کرتا ہے اس کا دین سلامت نہیں رہتا، یعنی یہ جو الد الخصام یہاں فرمایا گیا کہ جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے۔ اب یہ تولا اس کے دو معنی ہیں، وَلَّا يُوَلِّي اس کے دو معنی کیے گئے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تولا کے دو معنی ہیں، ایک ہے وَلَّا يُوَلِّي کا معنی والی بننا، یعنی اس کو اقتدار ملنا، عہدہ ملنا، پاور ملنا، اور ایک ہے پیٹھ پھیرنا، یعنی جانا، پیٹھ پھیر کے چلے جانا۔ تو فرماتے ہیں یہاں دونوں معنی درست ہیں، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑا چرب زبان ہے اور بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور اس پہ قسمیں کھاتا ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ سخت جھگڑالو ہے
اور جب اس کو اقتدار مل جائے، پاور مل جائے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ جو آگے بیان ہو رہا ہے کہ لِیُفْسِدَ فِی الْأَرْضِ، زمین میں وہ لِیُفْسِدَ فِیہا، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو اور انسانوں کو وہ تباہ کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی کہ جب وہاں سے نکل کے جاتا ہے، یعنی حضور کی محفل میں تو بڑے دعوے، یا یوں کہہ لیجیے کہ آج لوگوں کے سامنے مجمع عام میں، محفل میں اپنی پارسائی اور اپنے نیکی کا بڑا دعویٰ، لیکن جب جائے تو پھر کردار اور یعنی لوگوں کے سامنے اور باہر جا کے تنہائی میں کچھ اور۔ تو یہ یعنی ادھر کچھ ادھر کچھ، یہ نہیں۔ انسان مسلمان کا یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے ایک ہو، جو اندر سے ہے وہی باہر، اور جو ظاہر کر رہا ہے وہی دل میں ہو۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ حاکم بن جاتا ہے یا باہر نکلتا ہے، سَعَىٰ فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیہا، تو پھر زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے، اور نسل انسانی اور جانوروں کو، ہر چیز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو، یعنی اسے کوئی تبلیغ کرے، کوئی نصیحت کرے، کوئی واعظ کرے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو اس کو عزت پکڑ لیتی ہے، یعنی اس کو وہ اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اپنی آنا کا مسئلہ بنا۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کو اکساتا ہے غرور گناہ پر، یعنی نصیحت جب کی جائے تو وہ اس کا الٹا اثر اس پر پڑتا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اخنس بن شریک اس کا نام تھا، وہ اور اس کے سارے ہم مشربوں کا ایک ہی ڈنگ ہے۔ جب ان کی فتنہ پردازیوں سے روکنے کے لیے اللہ کا خوف دلایا جاتا تو غصے سے ان کے نتنے پھول جاتے، اور اسے وہ اپنی ذاتی وقار اور شخصی عزت کا مسئلہ بنا لیتے۔ اس وقت نہ انہیں خدا کا خوف رہتا ہے، نہ اس کے دردناک عذاب کا۔ وہ اپنی ساری طاقتیں اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ آگے بڑی اہم بات فرماتے ہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ہیں چلو وہ گئے مر گئے، جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ تو گئے چلے گئے، اپنا کیا حال ہے؟ کیا ہم تو حق کے سامنے سر جھکانے کو آر نہیں سمجھتے؟ یعنی ہمیں اگر واضح نصیحت کیا جائے تو ہمارا آگے سے رد عمل کیا ہوتا ہے، اور اپنی بات پر اڑے رہنے میں اپنی عزت تصور نہیں کرتے۔ یعنی دیکھنا تو یہ ہے نا کہ وہ تو گئے چلے گئے، ہم اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی خامی، کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے، اور اس کو اس کا احساس ہو کہ ہاں میرے اندر یہ کوتاہی ہے، یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، تو اس کی تو اصلاح کی امید ہو سکتی ہے کہ جس کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہاں یہ میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ خامی ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی اپنی کوتاہی یا خامی یا کمی اس کو ہی اپنا یعنی کمال سمجھ لے، تو پھر اس کی اصلاح کی کوئی امید نہیں رہ سکتی۔ انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن جب تک اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اپنی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے، اس وقت تک یہ امید ہوتی ہے کہ یہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مثلا دیکھیے
آپ کسی آدمی کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو، تو اگر تو وہ کرے کہ ہاں جی مجھ میں یہ کوتاہی ہے، غلطی ہے، مجھ سے یعنی سستی ہو جاتی ہے، کوشش کروں گا، تو اب امید ہے کہ وہ آدمی درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر آگے سے کوئی کہے کہ دیکھا ہوا ہے نمازیوں کو، دیکھا ہے حاجیوں کو، یہ جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا ہمیں جانتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ بجائے اپنا قصور ماننے کے، اب اگر کوئی نمازی یا حاجی یا پہلی صف میں کھڑے ہونے والا یا مصلی پہ کھڑے ہونے والا یا ممبر پہ بیٹھنے والا، اس کے کردار میں کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے، تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے، اس میں نہ تو نماز کا کوئی قصور ہے، نہ کوئی حج کا قصور ہے، نہ پہلی صف کا قصور ہے، نہ مصلی کا قصور ہے، نہ ممبر کا قصور ہے۔ وہ اس کا ذاتی عمل ہے کہ وہ آدمی جو نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ غلطی کرتا ہے، حج کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے، یا پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے پھر اس کے باوجود وہ کوئی دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی اور غلط کام کرتا ہے، یا مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھاتا ہے اور پھر غلط کام بھی کرتا ہے، یا ممبر پہ بیٹھ کے وعظ بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی غلط کام کرتا ہے، لیکن وہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس میں ممبر پہ بیٹھنے کا، مصلی پہ کھڑے ہونے کا، پہلی صف میں کھڑے ہونے کا، حج کرنے کا، نماز پڑھنے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو کہا جائے بھئی نماز پڑھو، تو کم از کم منیمم یہ ہے کہ اس کو یہ کہنا چاہیے ہاں بھئی مجھ میں اگر نہیں پڑھتا تو کوئی قصور ہے، میرا غلطی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مجھے توفیق دے، کوشش کروں گا، یہ تو پھر تو اصلاح کی امید ہے۔ اور اگر آگے سے وہ شروع کر دے کہ نمازیوں کو، حاجیوں کو دیکھا ہوا ہے، تو پھر بڑا مشکل ہے اصلاح، اب اس کی اصلاح کی یعنی کم پھر وہ توقع رہ جاتی ہے۔ اسی طرح داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اگر کسی نے نہیں رکھی تو وہ گناہ گار ہے، حضور کی سنت کا تارک ہے، حضور نے حکم دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھی میں قصور ہے، میری غلطی ہے، میری کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو پھر تو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کو توفیق مل جائے گی۔ اور اگر آگے سے کوئی دیکھا ہوا ہے داڑھیوں والوں کو، یہ داڑھیوں والے جو ہیں ان کو انجام دیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور اگر کوئی داڑھی والا غلط کام کر رہا ہے تو داڑھی کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو اس آدمی کا ہے جو یعنی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور غلط کام کر رہا ہے، داڑھی کا قصور نہیں ہے۔ تو داڑھی کو یعنی داڑھی کی توہین کرنا، تو یہ تو یعنی یا نماز کی یا حج کی یا ممبر کی، مصلی کی، ان چیزوں کی توہین کرنا، پھر یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ پھر کوئی اصلاح کی کوئی امید نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح عورتوں میں یہ عام چیز ہوتی ہے، مثلا کسی عورت کو کہا جائے بھئی پردہ کرو، بے پردہ پھر رہی ہے، تو اس میں بھی منیمم کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کوتاہی کا اقرار کریں، ہاں بھئی مجھ میں یہ غلطی ہے، مجھ میں یہ قصور ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مجھے یعنی کوشش کریں گے یہ، تو پھر اصلاح کی امید ہے۔ اور اگر وہ آگے سے کہے بھئی ہاں دیکھا ہوا ہے برقعے والوں کو، دیکھا ہوا ہے ان کو جو دوپٹہ لیتی ہیں، جو پردہ کرتی ہیں، ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کا کردار کیا یہ ہے وہ، تو اب اگر کوئی مطلب عورت ہے وہ دوپٹہ لیتی ہے، نماز باندھتی ہے یا برقع پہنتی ہے، پردہ کرتی ہے، اور کوئی غلط کام اس میں کوئی ہے بھی غلطی، تو وہ اس کا ذاتی ہے، اس میں پردے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ تو اگر کوئی کسی کو کہا جائے کہ پردہ کرو اور آگے سے کہ پردے والوں کو دیکھا ہوا ہے یہ کیا کرتی ہیں، تو پھر یہ اس پہ پھر اصلاح کی کوئی امید نہیں رہ جاتی، پھر یعنی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ انسان بجائے اپنی کوتاہی کا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے، آگے سے پھر جب وہ افینسو ہو جائے، حملہ آور ہو جائے، تو پھر یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی نصیحت کی جائے کسی اچھی کام کی، اخذتہ العزت بالاسم، تو غرور، اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ یعنی جس کی ساری مثالیں میں نے بیان کی کہ کسی کو نماز کے لیے کہا جائے تو آگے سے کہ نمازیوں کو دیکھا ہوا ہے، کسی کو کہا جائے داڑھی رکھو تو وہ کہ داڑھی والوں کو دیکھا ہوا ہے،
کسی کو عورت کو کہا جائے پردہ کرو تو وہ کہے پردہ والی کو دیکھا ہوا ہے، تو یہ چیز جو ہے پھر بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسا جو یعنی بجائے اپنی اصلاح کرنے کے جب اس کو نصیحت کی جائے تو آگے سے وہ اس کا الٹا جواب دے اور اس کو غرور اپنے گناہ پر ابھارے اکسائے، تو اس کے لیے پھر جہنم کافی ہے والا بے صد مہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ تو وہ لوگ تھے 3 آیتوں میں منافقین اور اس کماش کے لوگ جو ہیں ان کی نفسیات کو بیان ہوا۔ اب آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، اس طرح کے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں مَن یشری نفسہ، جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اس کی جو بیک گراؤنڈ بیان کی ہے مفسرین نے، اس کا شان نزول جو بیان کیا ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے چلے تو کافروں نے پکڑ لیا، تو انہوں نے کہا کہ تم میرا سامان لے لو، سب کچھ لے لو، جو کچھ میرے پاس ہے لے لو، مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے مال سامان سب کچھ لے لیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو وہ کافر اس پہ رضامند ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے سارا کچھ دے کے سب کچھ لٹا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور اپنا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا کہ اس طرح مجھے کافروں نے روک لیا تھا، تو میں نے اس بات پہ سودا کیا بھائی ٹھیک ہے سب کچھ تم لے لو، مجھے جانے دو۔ انہوں نے سارا سامان مال و دولت سب کچھ لے لیا، تو میں اس طرح جان چھڑا کے حاضر ہوا۔ تو حضرت جبریل امین پھر یہ آیت لے کر آئے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو اپنی سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تکلیف، مصیبت، پریشانی، لوگوں کی باتیں سب کچھ انسان یعنی وہ برداشت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے رب کا فرمان کیا ہے، رب رسول نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے یعنی اس کے لیے تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، سب کو برداشت کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع میں ہی وہ مسلمان ہو گئے تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، وہیں پہ پیدا ہوئے تھے، لیکن حبشی النسل تھے۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو شروع میں جو چند افراد جنہوں نے ایمان قبول کیا تو وہ ان میں تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب جیسے ایمان قبول کیا تو ادھر سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، کیونکہ یہ تھے چونکہ غلام تھے، اور جس شخص کے غلام تھے امیہ بن خلف، وہ بدترین دشمن اسلام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اسلام کے سب سے بڑے مخالفین جو مکہ میں تھے، جس طرح کے ابو جہل اور اس طرح کے لوگ، اسی کماش کا یہ بھی آدمی تھا امیہ بن خلف۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ سب سے بڑا دشمن اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے گھر میں اس کے غلام سب سے بڑے عاشق رسول، اب مقابلہ ہو رہا، ادھر سے سب سے بڑا دشمن اور ادھر سے سب سے بڑا محب اور غلام۔ تو امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی ایسی مصیبتیں یعنی اس نے اس طرح کی تکالیف پہنچائی کہ جن کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کہ اگر وہ
یعنی کانٹوں والی چھڑی سے ڈنڈے سے مار رہا ہے حضرت بلال حبشی کو، تو مار مار کے جب جاتا تو کہتا بلال یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تجھ پہ ترس آ گیا ہے، تھک گیا ہوں، تھوڑا سا سستار ہوں، تھوڑا سا آرام کروں پھر تمہاری خبر لوں، تھوڑا سا آرام کر کے پھر بھی وہ کہتا ایک دفعہ کہہ دو ان بتوں کے متعلق کہ یہ خدا ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ تو وہی ہے، جان تو جا سکتی ہے لیکن بلال کی زبان سے تم یہ نہیں سن سکتے۔ کبھی یعنی گرم ریت پہ آپ کو لٹا دیا جاتا، کبھی رسی باندھ کے آوارہ لڑکوں کو پکڑا دیا جاتا کہ اس کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹو، سب تکلیفیں آپ نے برداشت کی، لیکن حق کی خاطر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، کہ جو اپنی ذات، اپنی جان کو بیچ دیتا ہے رب کی رضا کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ اور پھر جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے۔ اب بیچنے والا کون ہے؟ مومن، خریدنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ جان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہمارا کیا ہے؟ لیکن اس کا کرم ہے کہ وہ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ کیا کس طرح؟ کہ وہ اپنے جانوں سے میری نافرمانی نہیں کریں گے، نہ اپنے ہاتھوں سے، نہ اپنے کانوں سے، نہ اپنی آنکھوں سے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے دل و دماغ سے، سارے اعضاء اپنے جسم کو میری اطاعت کے اندر وہ چلائیں گے، میری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور مال بھی خرید لیے کہ میری رضا کے مطابق، میرے حکم کے مطابق اپنے مالوں کو خرچ کریں گے، میری راہ میں بھی خرچ کریں گے، اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں گے تو وہ بھی میری رضا کے مطابق، بیوی بچوں پہ خرچ کریں گے تو میرے حکم کے مطابق۔ تو جب اللہ کے حکم کے مطابق انسان اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، اور بدلے میں کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ کہ یہ مال و جان سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان اپنی ذات کو اور اپنے مال کو، ہر چیز کو استعمال کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پہ اس وعدے کو لازم کر لیا ہے۔ پھر تورات والانجیل والقرآن، تورات، انجیل، قرآن، ساری اسلامی کتابوں میں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون وعدے کو پورا کرنے والا ہو سکتا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے خوش ہو جاؤ بِبَيْعِكُمْ، اپنے اس سودے سے، الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، جو تم نے رب سے کیا، کہ اپنی جانوں اور مالوں کو رب کے ہاتھ بیچ دیا کہ یا مولا تیرے فرمان کے خلاف، تیرے حکم کے خلاف، تیری رضا کے خلاف نہ ہم کوئی کام کریں گے، نہ اپنے مال خرچ کریں گے۔
تو یہ سودا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوش ہو جاؤ تم اپنے اس سودے سے جو تم نے رب سے کیا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ آگے پھر ان لوگوں کی اوصاف بیان ہوئے کہ جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے، العابدون، اس کی عبادت کرنے والے، الحامدون، اس کا ذکر کرنے والے، السائحون، سائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، الساجدون، رکوع سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین، فرمایا کام تے لگے پر سارے کام نہیں، سب لوگ اس طرح کے نہیں ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا، یعنی منافقین جو ظاہر کچھ اور کرتے ہیں اندر سے کچھ اور ہیں، بلکہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں من یشری نفسہ، جو اپنی ذات کو بیچ دیتا ہے، یعنی رب کے حوالے کر دیتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، مولا کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی یہ نہیں کہ جو چیز پسند آئی اس کو تو قبول کر لیا اور جو اپنے مزاج کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیا، نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ جو ہمارے رب کا اور اس کے محبوب کا فرمان ہے اسی کے سامنے سر تسلیم خم ہے اور قبول ہے۔ اس کی شان نزول میں بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے تو اب چونکہ وہ پہلے یہودی تھے اور یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت منع ہے، کھانا حرام ہے، تو اب وہ اونٹ کا گوشت انہوں نے کبھی نہیں کھایا تھا کہ یہودیوں میں منع ہے۔ جب مسلمان ہوئے تو وہ فطری طور پر کراہت ان کے دل کے اندر موجود تھی، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہودیت میں اونٹ کا گوشت منع ہے اور اسلام میں کوئی لازم بھی نہیں کیا گیا، کوئی فرض واجب نہیں ہے گوشت کھانا اونٹ کا، تو اس لیے چلو میں نہیں کھاتا۔ طبی طور پر کراہت اس کے متعلق پائی جاتی تھی، تو جب انہوں نے یہ سوچا بھائی اسلام میں کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، تو یہودیت میں چونکہ منع ہے تو چلو میں نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب چونکہ فطری طور پر ایک کراہت پائی جاتی تھی، ورنہ آپ دیکھیے ہم نے شاید کبھی نہیں اونٹ کا گوشت کھایا ہوگا، لیکن یعنی ہم اس کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں، تو وہ چونکہ فطری کراہت کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو مطلب جو ہے یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو چیز اسلام کی تمہیں پسند ہو اس کو تو رکھ لو، اس پہ تو عمل کرو، تو جو نہ پسند آئے نہیں بھائی اس کو چھوڑ دو، نہیں، وہاں اپنے مزاج کی اور اپنے پسند اور ناپسند کی نہیں ہے، بلکہ رب کے حکم کی بات ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ چیز جو ہے کہ جو چیز دل کو پسند ہو وہ کرنا اور جو پسند نہ ہو، یہ چیز یعنی حیوانوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ جاندار ہونے میں انسان اور حیوان برابر ہیں، جتنے بھی حیوان ہیں سب جاندار ہیں، ان میں بھی جان ہے، انسان میں بھی جان ہے، تو جاندار ہونے میں تو سب برابر ہیں، لیکن
انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر کسی قاعدے اور قانون کا پابند کیا ہے۔ حیوان جو ہے، حیوان کسی قاعدے اور قانون کا پابند نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رولز، کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں، وہ اپنی طبیعت کے تابع ہے کہ جب طبیعت چاہی، جو طبیعت میں آیا، جو دل چاہا وہ کیا۔ کہ جانور کو جب بھوک لگتی ہے تو جو چارہ اس کے کھانے کی چیز ہے وہ اس نے کھانا ہے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کیا یہ میں کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا ہوں، میرے لیے یہ حلال ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، نہیں، وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے۔ اسی طرح اب جب حیوان کو حاجت ہوتی ہے پیشاب پاخانے کی، تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جگہ یہ پیشاب پیخانہ کرنے کی ہے یا نہیں، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ اپنی طبیعت کا پابند ہے۔ طبیعت نے چاہا ٹھیک ہے بھائی، جہاں چاہا پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، لیکن انسان میں یہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور کچھ چیزوں کا پابند کیا ہے کہ ہاں یہ تم کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے۔ اب پھر آگے اس کے آگے پیرامیٹرز ہیں، مانتے تو سب ہیں لیکن کچھ اپنے پیرامیٹرز کے حساب سے، اپنے معیارات ہیں ان کے حساب سے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کے حکم کے پابند ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے اجازت دی ہے، جائز قرار دیا ہے، وہ کر سکتے ہیں، جن سے منع کیا وہ رکتے ہیں۔ تو حیوان جو ہے وہ صرف اپنی طبیعت کا تابع ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کہے کہ میں وہی کچھ کروں گا جو میرا دل چاہے گا، تو پھر وہ یعنی انسانیت سے نیچے آ کے حیوانیت کی سطح پہ آ گیا ہے کہ یہ تو حیوان کا کام ہے کہ وہ جو طبیعت چاہے، جو دل چاہے کرے۔ انسان تو قاعدے اور قانون کا پابند ہوتا ہے، اور قاعدہ اور قانون ان مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے اللہ رسول کا حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کر سکتے ہیں، جس سے منع کیا ہے اس سے رکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو، اس کو فالو نہ کرو، اس کے پیچھے نہ لگو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان، اس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود بنایا، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا، تو شیطان کو جب مردود بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا، تو اب اس نے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کو مہلت مل گئی تو اب اس نے دعویٰ کیا کہ یا رب ذوالجلال، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے، جا کوشش کر لے، جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ شیطان نے اپنی طرف سے دعویٰ کیا کہ یا رب ذوالجلال، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیطان نے کہا لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تم مجھے قیامت تک مہلت دے، جو اس کو مل گئی، تو اس نے کہا کہ میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے۔ قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جو تجھے فالو کریں گے، تیرے پیچھے لگیں گے، سب کو تیرے ساتھ ہی جہنم میں اکٹھا کروں گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تو اپنا زور چلا لے ان میں سے جس کو چاہے۔ اب اس کے اختیار کیا ہیں؟ بِصَوْتِكَ، کبھی تو اپنی آواز سے، یعنی کسی کو ناچ گانے کی طرف لگائے گا، کسی کو کسی طرح، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور اپنے لشکروں کے ساتھ، وَرَجِلِكَ، ان کے ساتھ تو حملہ آور، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اموال و اولاد میں تو ان کا شریک، وَعِدْهُمْ، اور ان کو تو وعدے دے۔
وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں۔ تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت لی اور انسانوں کو گمراہ کرنے کا مشن وہ لے کے نکلا۔ تو اب لگتا تو یہی ہے کہ اکثریت کو اس نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اسی کے پیچھے لگے، اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ملک سبا کا واقعہ بیان کیا کہ وہاں ایک قوم بستی تھی بڑی خوشحال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر بالآخر ان پر عذاب آیا، تباہ و برباد ہوئے۔ تو اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے جو گمان کیا تھا نا، جو دعویٰ کیا تھا نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں گمراہ کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابلیس نے سچ کر دکھایا اپنا وہ دعویٰ۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے اس کو فالو کیا، اسی کے پیچھے لگے۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک فریق مومنوں کا جو اس سے بچا رہا۔ آگے والی بات بڑی اہم ہے، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، شیطان پر شیطان کو غلبہ اور کنٹرول نہیں ہے، وہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے اور اس کو صرف وسوسہ ڈالنے کی یعنی قوت اور طاقت دی ہے کہ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ اس طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے وسوسہ کے ذریعے سے، پھر انسان اپنی مرضی سے اس کے پیچھے لگتا ہے، اس کو یہ یعنی غلبہ حاصل نہیں ہے۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، یہ کئی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا کہ شیطان کو گمراہ کرنے کا غلبہ نہیں ہے، وہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا، ہاں اس کا کام وسوسہ ڈالنا ہے، پھر انسان اپنی مرضی سے اس کے پیچھے لگتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا سورہ ابراہیم میں۔ وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یعنی جنت اور جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، اور جہنم سے بھی نکل کر جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا وہ سب جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، حتمی فائنل فیصلے ہو چکے ہوں گے کہ اب یہ جہنم میں وہ جہنم میں ہی رہیں گے اور جو جنت میں چلے گئے وہ جنت میں رہیں گے۔ تو اس وقت شیطان کہے گا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر اس کے لیے ایک ممبر بچھایا جائے گا اور ممبر کے اوپر وہ بیٹھے گا، اس وقت اس کے گرد سارے اس کے پیچھے لگنے والے ہوں گے، تو وہ ان سے خطاب کرے گا اور کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اس کی خلاف ورزی کی، یعنی میری باتیں جھوٹی تھیں، رب کی باتیں سچی تھیں۔ وما کان لی علیکم من سلطان، یہی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ شیطان کو غلبہ اور کنٹرول نہیں ہے، وہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس کا کام وسوسہ ڈالنا ہے، جو بھی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے پیچھے لگتا ہے۔ تو شیطان بھی کہے گا اس وقت وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی غلبہ اور قابو اور کنٹرول نہیں تھا، الا ان دعوتکم، ہاں میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، تو میرا کام وسوسہ ڈالنا تھا، مجھے اتنا اختیار تھا، تو تم نے میری بات مانی اور میرے پیچھے لگے، فلا تلومونی، تو وہ کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بلا نہ کہو کہ تیری وجہ سے گمراہ ہوئے، تو نے گمراہ کیا، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو برا بلا کہو کہ تم خود گمراہ ہوئے، میرا تو کام ہی گمراہ کرنا تھا، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مہلت لی تھی اور ایک دعویٰ کیا تھا، چیلنج کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو میرا تو کام ہی یہ تھا،
تو میرا تم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، میں زبردستی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا تھا، اپنی مرضی سے ہوئے ہو، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، پہلے جو میرے ساتھ تم نے شرک کیا اس سے میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ تو اس وقت شیطان بھی یہی بات فرمائے گا، کہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دی کہ اس کو غلبہ اور کنٹرول نہیں ہے، وہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، اور وہ کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرما دیا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ گمراہ کرے گا۔ تو اب جو اس کے پیچھے لگے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا اپنا، یعنی وہ پھر اس کو بھی ملامت نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ لگو، اس کے قدم بہ قدم نہ چلو، اس کو فالو نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، گمراہ ہو گئے، بہک گئے، بھٹک گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں رب کی طرف سے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، یعنی اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر تم گمراہ ہوگے تو خود اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سارے لوگ سچے پکے مومن بن جائیں تو اس سے رب کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے ناشکرے کافر ہو جائیں، انکار کر دیں، تو رب کی خدائی میں کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے، جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو اپنا فائدہ کر رہا ہے، اور برائی کر رہا ہے تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ هل ينظرون، فرمایا کہ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے، یعنی گہرے بادلوں کے، سایہ دار بادلوں کی صورت میں، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور سارا کچھ ختم ہو جائے، یعنی عذاب الہی آئے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔